میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ۔ آج کا موضوع ہے اف یو وانٹ ٹو بی سیلفش ہیلپ سم ون۔ یہ جو میں نے ٹاپک کا ذکر کیا کہ اف یو وانٹ ٹو بی سیلفش ہیلپ سم ون، یہ دلائی لاما کا کوٹ ہے، اور یہ میں نے سنا ہے ارن شوری صاحب سے کہ جب وہ اپنی نئی کتاب لیٹسٹ کتاب دا نیو آئیکن جو ساورکر کے اوپر ہے، اس کے بارے میں، اس کی ریسرچ کے بارے میں اور کن مشکلات میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں دراصل میرے گھر میں میرا بیٹا جو تقریباً 48 سال کا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اپنا رائٹ آرم بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جب تک ان کی بیگم انیتا ٹھیک تھی تو وہ مل کے اس کو لک آفٹر کرتے تھے، لیکن اب وہ اکیلے ان دونوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں، کیونکہ انیتا بھی کسی وجہ سے معذور ہیں، وہ جو تھر تھراہٹ ہوتی ہے ہاتھوں میں، اس قسم کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے آئی سی یو میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک ضد ہونی چاہیے، پنجابی ضد، اور اس میں پھر انہوں نے کوٹ کیا دلائی لاما کا یہ کہ اف یو وانٹ ٹو بی سیلفش ہیلپ سم ون۔ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈٹیچ ہو کے باہر سے اپنے آپ کو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ یہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی رقم دے دیں، دان کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، خیرات دے دیں، تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے، اور جب وہ دیتے ہیں آپ تو آپ کا دل بھی جو ہے اس پیسے میں زیادہ ہوتا ہے، تو جس کو آپ دیتے ہیں، جس کے پاس وہ چلا جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس کی طرف بھی آپ کی اٹینشن ساتھ میں رہتی ہے۔ اشفاق احمد اردو کے ایک ادیب ہیں، وہ اپنے ایک کتاب میں، بلکہ ان کی ٹاکس ہوا کرتی تھی نوجوان لوگوں کے ساتھ، زاویہ، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اٹلی سے آئے تو اس کے بعد یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسٹرن سسٹم آف نالج جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ ایک خانقاہ ٹائپ میں یا ایک بابا جی کے پاس آنا جانا انہوں نے شروع کیا۔ تو ایک جگہ وہ رکشے میں اتر کے جب آ رہے تھے تو رکشے والے کو کچھ پیسے دینے تھے، قریباً کوئی 4 روپے اور کچھ پیسے، تو انہوں نے وہ 3 روپے کچھ پیسے، تو انہوں نے وہ پیسے لینے کے لیے روکے، اور الٹیمیٹلی 4 روپے کے اوپر انہوں نے ان کو وہ پیمنٹ کر دی۔ جو بابا جی تھے وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے پیسے دینے تھے اور کچھ پیسے لینے بھی تھے۔ کتنے دیے؟ انہوں نے بتایا اتنے دیے۔ انہوں نے کہا 5 روپے کا نوٹ دیا تھا؟ انہوں نے کہا سارے ہی دے دینے تھے۔ انہوں نے کہا جی سارے کیوں؟ انہوں نے کہا تم نے بھی کون سے اپنے پلے سے دینے تھے، آپ نے تو دتے میں سے دینا تھا۔ پنجابی کا لفظ استعمال کیا، میں کی کیتا دتے وچوں دیتا۔ یہ ان کا جو ہے وہ فیوریٹ ورڈ تھا کہ میں نے کیا کیا، میں نے دیے میں سے دیا۔ تو اس میں دراصل قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، وہ مما رزقنہم ینفقون، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کہانی کو انہوں نے اور آگے بڑھایا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ان کے دوست ابن انشا جو شاعر بھی ہیں اور سٹائر بھی لکھتے تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ کہنے لگے کہ بھئی یار تم یہاں پہ کہاں آ کے بیٹھ گئے ہو، اور ان لوگوں کی آپ بات سنتے ہو جن کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو ان نے یہ واقعہ جو ہے دتے میں سے دتے کا ان کو سنایا۔ تو کچھ مہینے 2 مہینے کے بعد جب ان کے دفتر میں اشفاق احمد کا جانا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور سی لڑکی ہے وہاں پہ بیٹھی، اور انہوں نے ابن انشا نے کچھ رقم ان کے حوالے کی، کافی پتلی سی، کافی بیمار، جس کی آنکھوں میں یرقان جو نظر آتا تھا، اور اس کو بہت زیادہ سرما لگا کے اس یرقان کو چھپانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ تو پیسے دیے، وہ چلے گی۔ تو ان نے پوچھا اشفاق احمد نے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے خط نکالا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نہایت ہی اس وقت مجبور ہوں، اور مالک مکان نے ہمارا سامان تقریباً نکال کے رکھا ہوا، اور ہمیں کچھ رقم درکار ہے، اور میرا اس شہر میں آپ کے علاوہ جو ہے جاننے والا کوئی نہیں، کیونکہ میں آپ کا کالم پڑھتی ہوں۔ یعنی واقفیت یہ ہے، ون وے ہے کہ کالم لکھتے ہیں ابن انشا، وہ کالم پڑھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے اور اس لیے اس سے مدد ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ملے وہ،
تو ابن انشاء نے کہا کہ یار میں آپ کے اس فلسفے سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے دیے میں سے دینا شروع کیا ہوا ہے مجھ پہ تو نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میں کہیں جاپان میں گیا تھا، انہوں نے مجھے کئی $1000 کا جو ہے انہوں نے چیک بھیج دیا۔ میں نے کہا تو میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن انہوں نے کہا جو سرکاری ملازم سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویسے ہم آپ لوگوں کو یہ دیتے ہیں ایک آنریریم کے طور پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ بہت بخیل بھی ہیں، یعنی آپ بہت سیلفش بھی ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کچھ رقم دے دیں تو آپ کو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ اگلا آدمی جو ہے وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت کا جو لفظ ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، اس میں لفظ جو رزق آتا ہے اس کو عام طور پہ کھانے پینے کی چیز، پہننا کپڑا اور جو تنخواہ اور باقی معاش کی چیزیں جو ہے اس سے زیادہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال اس میں یہ تھا کہ میں اس کے بیانڈ بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ رزق ہر اس چیز کا نام ہے جو آپ دوسروں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر زیادہ دوسرے لوگوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے ایک ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی، ڈاکٹر بن گئے، اس کے بعد اگر اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کا علاج معالجہ کرتے ہیں اس غرض سے کہ ان کو بغیر کسی اس کے فی کے اس کا علاج کرے، تو یہ بھی آئے گا رزق میں سے، کیونکہ یہ ایک نالج ہے رزق کی شکل میں، اور وہ انہیں آگے بڑھایا۔ یا اسی طرح سے کوئی ایک آدمی ہے جو کسی پوزیشن پہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نام بھی ہے، اس کا نام چلتا ہے، اور اس کے نام کی وجہ سے کچھ کام بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ اس کا اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے شخص کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے بغیر کسی بدلے کے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل، یہ بھی رزق میں شامل ہوگا۔ ایک سورہ یوسف میں جوزف، بائبل میں بھی اس کا قصہ ہے اور قرآن میں جو ہے وہ جو ورشن قرآن کا ہے اس کا میں مختصر بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف ان کے جو ہے وہ رائیولری اپنے بھائیوں سے اس قدر تھی کہ اس کو جب ساتھ لے کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ان نے اس کے بھائیوں نے اس کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد کسی نے ان کو اس کنویں سے نکالا، اور پہنچتے پہنچتے وہ مصر میں پہنچے، مصر کے بازار میں، اور کسی نے خرید لیا، اور آہستہ آہستہ جو عزیز مصر کے وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک رولر کی حیثیت سے ایجپٹ میں کام کیا۔ تو پچھلے دنوں ایک کتاب میری نظر سے گزری، تو اس لیے اس رزق کا جو کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا اور ایلابریٹ، زیادہ ایک اور ڈائمنشن سے مجھے سمجھ میں آیا۔ یہ کتاب ہے رسائل من القرآن، ادم شرقاوی کی یہ کتاب ہے۔ یہ دراصل کوئی پیورلی مذہبی قسم کا لٹریچر نہیں ہے، لیکن یہ ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں عربی میں، تو اس کا اردو ترجمہ ہے یہاں پہ، تو اس میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، قریبی شخص نے کہا، اور پھر کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت کو، قاتلو یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو۔ جبکہ اجنبی شخص نے کہا، یہ علیحدہ آیت ہے 21ویں، اکرمی مساوہ، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ پھر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، فی الواقع، ان فیکٹ، یہ محبت بھی ایک طرح کا رزق ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا یہ رزق کس دل میں ہے۔ یعنی سمپتھی، محبت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک رزق ہیں، اور اس لیے انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، ایک تو اس قسم کا رزق اپنے دل میں بھی رکھے دوسروں کے لیے، اور یہ بھی خیال کرے کہ آپ کا یہ رزق کس کے دل میں۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے 50 ایپیسوڈز تک مجھے برداشت کیا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لائک کر کے، سپورٹ کر کے مجھے یہ موقع فراہم کریں گے کہ میں کچھ اور اس قسم کے خیالات آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔